دو دریا ہے جو آپس میں ملتے نہیں اور ایک دوسرے پہ سبقت نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کے درمیان ہم نے برزخ ایک پردہ حائل کر دیا ہے، اور تم اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ پھر کہا یہ دو دریاؤں کے قریب ہونے سے جو نتیجہ نکلتا ہے اس میں سرخ اور لال موتی کے طور پر نتیجہ نکلتا ہے۔ اس کی تفسیر میں کہا گیا یہ بھی قول ہے، یہ بھی قول ہے، یہ بھی قول ہے، لیکن علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ جن کی جلالین نصاب میں شامل ہے، اللہ اکبر، اور بھی امام جلال الدین سیوطی جنہیں خاتم الحفاظ کہا جاتا ہے، سینکڑوں کتابوں کا مصنف، اللہ اکبر، جس کی تبحر علمی کا عالم یہ تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار ایک رات میں کبھی کبھی آپ نے 70 مرتبہ فرمایا ہے، وہ امام جلال الدین سیوطی خاتم الحفاظ جو محدث بھی ہے، جو محدث بھی ہے، مورخ بھی ہے، مفسر قرآن بھی ہے، بیک وقت میں اس ذات کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مرتبے رکھے، وہ اپنی شور آفاق کتاب تفسیر در منصور میں لکھتے ہیں ایک قول یہ ہے کہ دو دریاؤں سے مراد ایک دریا علی مرتضیٰ ہے، اس کو آپ دریائے ولا اور ولایت کہہ لیں، اور دوسرا دریا سیدہ فاطمہ ہے جسے آپ دریائے طہارت اور کہہ لیں، دریائے پاکیزگی کہہ لیں، اور اس میں جو برزخ اور پردہ بیچ میں حائل ہے اس میں مصطفیٰ جان رحمت کا جلوہ کہہ لیں، اور اس سے جو نتیجے کے طور پہ لولو اور مرجان نکلتے ہیں اس سے سرخ سے مراد حسین اعظم لے لیں، اور اس سے ہرے سے مراد حسن مجتبی کی ذات لے لیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اب آئیے حسین پاک کی جرأت، ان کی شجاعت، ان کا اخلاق، ان کا کردار، اللہ کے یہاں یہ جو انتخاب ہوتے ہیں انقلابی لوگوں کے، اللہ کے یہاں ایسے چلتے پھرتے فیصلے نہیں ہوتے، خدا کا فیصلہ ازلی فیصلہ ہے، اس کا انتخاب ازلی انتخاب ہے۔ تو جب یہ ہوا کہ یہ فتنہ ہوگا، مثال کے طور پہ صرف سمجھانے کے لیے فرعون کو بھیجیں گے، تو فیصلہ یہ ہوگا کہ مقابلے میں موسیٰ کو بھیجیں۔ فرعون مجہول النسب آئے گا تو موسیٰ اعلیٰ نسب آئے گا۔ نمرود کو بھیجیں گے مجہول النسب، نمرود کو، تو ابراہیم کو بھیجیں گے اعلیٰ نسب۔ اسی طریقے سے پوری داستان ہے، کہیں پر قارون ہوگا، کہیں موسیٰ ہوں گے، کہیں قوم عاد ہوگی، کہیں اس دور کے نبی ہوں گے، کہیں سمود ہوں گے اس دور کے نبی ہوں گے، کہیں مصری ہوں گے، کہیں ان کے مقابلے میں یوسف ہوں گے علیہ السلام۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بھی تو فیصلے ہوئے کہ جب محمد الرسول اللہ کو بھیجیں گے تو اس وقت ابو جہل جیسا بدبخت ہوگا تو محمد الرسول اللہ کو بھیجا جائے گا، ولید ابن مغیرہ ہوگا محمد الرسول اللہ کو یعنی وقت کے سارے بدماش ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے، تو اس وقت جامع الصفات، تمام صفات کے جامع محمد الرسول اللہ کو سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک اپنی برہان، اپنی دلیل اور اپنے گویا کے جلووں کا عکس کامل بنا کر، اپنا پرتبے کامل بنا کر، اپنی ذات کے انوار کا آئینہ بنا کر بھیجیں گے۔ اللہ اکبر۔ تاکہ ان جیسے بدماش اگر نہ ملے ان کافروں کی طرح تو ان جیسی شان والی ہستی بھی کسی کو نہ ملے۔ اللہ اکبر۔ یہ مرتبے ہوں گے، یہ شان ہوگی۔ تو یہ بھی تو ہوا جب یزید جیسے پلید کو بھیجیں گے تو مقابلے میں حسین جیسی ہستی کو دین بچانے کے لیے بھیجیں گے۔ اللہ اللہ۔ ماں ہوگی فاطمہ جیسی، بابا ہوگا علی جیسا۔ اب یاد رکھنا، آج بھی لوگ کہتے ہیں حسین کیوں نہیں آتے، بیت المقدس پر وقت حسین کیوں نہیں آتے، لوگ کہتے ہیں مسجدوں پہ وقت حسین کیوں نہیں آتے، لوگ کہتے ہیں قرآن پہ وقت ہے حسین کیوں نہیں آتے، لوگ کہتے ہیں دین پہ وقت ہے حسین کیوں نہیں آتے۔ میں کہتا ہوں حسین سے پہلے کوئی حسین نہیں آیا میرے عزیز، اور اب قیامت تک کوئی حسین آنے والا نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، صحیح کی روایت ہے، اللہ نے یہ دو نام حسن حسین چھپا رکھے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے کوئی نام نہیں چھپایا، لیکن رسول اللہ
فرما رہے ہیں دو نام چھپا کے رکھے, غیرت الہیہ کا اظہار تو دیکھے, یہ دو نام چھپا کے رکھے. کیوں چھپائے؟ نہ کوئی حسن سے پہلے حسن ہوگا, نہ کوئی حسین سے پہلے حسین ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی سے پہلے اگر یہ نام رہتے تو نبی کے پہلے تو لوگ کفر کرتے تھے, لوگ شرک کرتے تھے, ماؤں کے ساتھ زنا کرتے تھے. قدرت کو یہ منظور نہ تھا کسی مشرک کا نام حسن ہو, کسی مشرک کا نام حسین ہو, کسی جاہل کا نام حسن ہو, کسی جاہل کا نام حسین ہو. اور اب بھی دنیا میں کوئی حسن حسین نہیں ہے. جن کے نام حسن ہے اس کے آگے غلام چھپا ہوا ہے. اس کے نام کا نام, جس کا نام حسین ہے اس کے نام کے ساتھ حسین کل غلام چھپا ہوا ہے. یعنی ان سے پہلے کوئی حسن نہیں, ان سے پہلے کوئی حسین نہیں, ان کے بعد کوئی حسن نہیں, ان کے بعد کوئی حسین نہیں. آپ کہیں گے یہ اتنی تاکید کیوں لگا رہا ہے؟ میں نے کہا وجہ یہ ہے کہ پھول اس وقت کھلتے ہیں جب پودا اس نسل کا موجود ہو. تو اب حسن کو اور حسین کو لانے کے لیے علی اور فاطمہ جیسے ماں باپ لانے پڑیں گے, اور اب علی نہیں آ سکتا نہ فاطمہ آ سکتی ہے. تو زمانے میں نہ حسن آ سکتے ہیں نہ حسین آ سکتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. فاطمہ کتابوں سے نہیں, فاطمہ نہ کتابوں سے بنتی ہے نہ خطابوں سے بنتی ہے. سبحان اللہ. فاطمہ تو خون مصطفیٰ سے بنتی ہے. اور فاطمہ ہے کیا؟ فاطمہ ہے کیا؟ میں پوری دنیا کے اہل علم سے کہتا ہوں ذرا مجھے کوئی ایک مرتبہ حضور کے موئے مبارک کی اصلیت لکھ کر کے دے دے کہ یہ ہے کیا موئے مبارک, کیا ہے یہ موئے مبارک؟ کا مطلب حضور کے بال شریف, اس کی توہین کفر, اس کی بے ادبی کفر. یہ تمام اسلام کے مکاتب فکر کے نزدیک. کیوں؟ اس لیے کہ حضور کے بال ہیں. اس بال کی شان یہ ہے. شاہ عبد الرحیم, شاہ عبد الرحیم کون؟ شاہ ولی اللہ کے ابا. شاہ عبد الرحیم کون؟ عبد العزیز, شاہ عبد العزیز محدث کے دادا. شاہ عبد الرحیم کون؟ اسماعیل دہلوی کے پردادا. آپ غور فرمائیں, یعنی یہ ایسا بندہ ہے شاہ عبد الرحیم جس کا بیٹا مجدد, جس کا پوتا مجدد, اور جس کا بیٹا محدث, پوتا محدث, پر پوتا محدث, لکڑ پوتا محدث, پکڑ پوتا محدث. محدثوں کا خاندان ہے یہ. اور یہ محدث لوگ نہیں, یہ محدث لوگ ہیں فاروق اعظم کی اولاد میں سے ہیں. اب شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں موئے مبارک جو رسول اللہ سے میں نے خواب میں مانگا تھا, حضور میرے پاس آپ کا کوئی تبرک نہیں ہے, مجھے موئے مبارک دے. جب حضور کو خواب میں دیکھا, حضور نے اپنی داڑھی شریف میں ہاتھ پھیرا تو دو موئے مبارک نکلے. کہا یہ لے عبد الرحیم تیرے لیے. میں نے اس کو لے لیا, آنکھ کھلی تو دیکھا کہ نہیں تھے, تو دیکھا پھر تکیے کے نیچے ملے. شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ لوگوں سے کہا مجھے حضور نے موئے مبارک تحفے میں دیا, موئے مبارک تحفے میں دیا. اس نے ان لوگوں نے کہا ہم نہ مانیں گے جب تک امتحان نہ لیں گے. توجہ کرنا, ہم نہ مانیں گے جب تک امتحان نہ لیں گے. کہا میں تو امتحان لینے نہیں دوں گا, اس لیے کہ رسول اللہ کے موئے مبارک کا کوئی امتحان لیتا ہے. لیکن جب گروپ بن گئے, لوگ نہیں مانے, تو لوگوں نے کہا امتحان دینے میں عبد الرحیم جاتا کیا ہے؟ شاہ عبد الرحیم نے کہا کیا امتحان؟ تو کہا رسول اللہ جب چلتے تھے تو حضور کے وجود پر جو ہے وہ سایہ پڑتا تھا, سایہ بادل کا سایہ. حضور جب چلتے تھے تو بادل سایہ کرتا تھا. یہ حجت اللہ علی العالمین میں, شواہد النبوہ میں, اور جو ہے وہ معارج النبوہ میں, اسی طریقے سے مدارج النبوہ میں بڑی بڑی یہ کتاب سیرت کی ہے. امام قسطلانی نے, اسی طریقے سے بدر الدلینی نے, ان سب بزرگوں نے لکھا حضور چلتے تھے تو بادل سایہ کرتا تھا. ایک دن میں نے سوچا کہ کیوں سایہ کرتا تھا, تو کبھی یہ سوچا گیا کہ بادل اس لیے سایہ کرتا تھا کہ دھوپ سے حضور کو بچا لے. لیکن کبھی عشق والے کچھ اور بڑھ کے سوچتے ہیں. کہا کہ بادل اس لیے سایہ کرتا تھا کہ سورج کے اور حضور کے بیچ میں پردہ حائل کر دے, کیونکہ سورج کی اتنی اوقات نہ تھی کہ محبوب کو آنکھ بھر کر کے دیکھ سکے. لوگ اس کو آنکھ بھر کے نہیں دیکھ سکتے, یہ محبوب کو آنکھ بھر کے نہیں دیکھ سکتا. اس لیے قدرت نے انتظام کیا کہ ہم بادل کا سایہ کر دیتے ہیں تاکہ وہ بھی اپنی اوقات میں رہے, کیونکہ اس کی حیثیت کیا ہے, نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہرما. اٹھتی ہے کہ شان سے گرد سواری واہ واہ, جو انگلی کے اشارے پر واپس پلٹ کر کے آتا ہو. اللہ و سورج الٹے پاؤں پلٹے, چاند اشارے سے ہو چار. یہ بات بار بار آپ سنتے رہتے ہیں, لیکن عرض یہ کر رہا تھا
تھا शाह अब्दुल रहीम को लोगों ने कहा, हदीस में है कि जब हुजूर चलते थे तो बादल साया करते थे, मोए मुबारक घर के बाहर करो, लोग देख ले कि बादल साया करता है कि नहीं करता. कहा दिल्ली की कड़कड़ाती हुई धूप थी, जैसे मोए मुबारक बाहर आए बादल ने उस पर भी साया करना शुरू कर दी. लोग मान गए कि मोए मुबारक है. अब उसमें इतना बताना चाहता हूं मुसलमानों, मोमिनों, ईमान वालों, हुजूर के मोए मुबारक की शान ये है, आज भी उसका मकाम मर्तबा ये है. आप बताओ जब हुजूर के बाल अक़दस की शान को, मकाम को, मर्तबे को कोई बयान न कर सकेगा, न कर सका है, न कर सकता है. जब हुजूर के बाल मुबारक बयान नहीं हो सकते तो सैयदा, तैयबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा, राकिया, साजिदा, आलिमा, गैर मुअल्लिमा, उम्मे अबी हास, उम्मुल हसनैन, मलका फिरदौस से बरी, उम्मुल हसनैन सैयदा फातिमा, सुभान अल्लाह, शान को कोई क्या बयान करे, क्योंकि रसूलुल्लाह ने उनको अपना हाथ नहीं कहा, अपनी हथेली नहीं कहा, अपना बाजू नहीं कहा, अपने बाल नहीं कहा. आका फरमाते हैं फातिमा तो बदा तो मिन्नी, जो हुसैन की माँ है वो फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान टुकड़ा, अल्लाह. जिगर का टुकड़ा. जब माँ फातिमा मिलती है तब हुसैन पैदा. हक है, कौन सी माँ फातिमा? हक है. बाबा और माँ पर दो चार जुमले सुन. आज लोग कहते हैं बच्चे अच्छे क्यों पैदा नहीं होते. एक अंग्रेज मुफक्किर ने कहा था, तुम मुझे अच्छी माँ दे दो, अच्छी माएं दे दो. एक अंग्रेज मुफक्किर ने कहा था, तुम मुझे अच्छी माएं दे दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा. आज चिटर बच्चे क्यों पैदा हो रहे हैं? आज जुआ खेलने वाले बच्चे क्यों पैदा हो रहे हैं? आज हाथों से मोबाइल छीनकर भागने वाले बच्चे क्यों पैदा हो रहे हैं? आज जानी, शराबी, आवारा गर्दी करने वाले बच्चे क्यों पैदा हो रहे हैं? क्योंकि माओं का किरदार बदल गया. हुसैन जब पैदा हुए तो मां ऐसी बेमिसाल थी, बेमिसाल. हुसैन के लिए मां भी बेमिसाल. मेरे आका फरमाते मेरी बेटी फातिमा जन्नती हूर है दुनिया में, क्योंकि औरतें हर महीना जिस मकाम और मंजिल से गुजरती है नापाकी की, मेरी बेटी उस मकाम से कभी नहीं गुजरती. वो हमेशा पाक रहती है. दुनिया की कोई औरत ने महीने भर नमाज नहीं पढ़ी, लेकिन एक सैयदा फातिमा है जो महीने भर नमाज पढ़ती थी. अल्लाह अकबर. हया के पर्दे में इससे बढ़ के कोई बात मैंने नहीं करना. उसके बाद सैयदा फातिमा वो खातून का नाम है, मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों नबी की शहजादी है, उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा. अम्मा जान सैयदा आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि मैंने देखा कि रसूलुल्लाह से बोलने में, चलने में, सखावत में, अदाओं में और चेहरे मोहरे में सबसे ज्यादा, आवाज में, गुफ्तगू में सबसे ज्यादा अगर कोई मुशाबे शख्सियत मैंने देखी है तो रसूलुल्लाह के सबसे ज्यादा किसी को मुशाबे देखा है तो मैंने फातिमा बिनते मोहम्मद को देखा है. रसूलुल्लाह का चेहरा देखना हो फातिमा को देख लेते, हुजूर की आवाज की चाशनी सुननी हो फातिमा की आवाज सुन लेते, हुजूर की सखावत के जलवे देखने हो फातिमा की सखावत को देख लेते. गोया के उठना, बैठना, चलना, फिरना हू बहू अंदाज मुस्तफा जान रहमत की तरह, अपने बाबा की तरह थी. इसीलिए एक दीवाने ने कहा है, शक्ल में सखावजूद में, शक्ल में, शक्ल में सखावजूद में, शक्ल में सखावजूद में बाप की शबी है फातिमा. शक्ल में सखावजूद में बाप की शबी है फातिमा. और भीख मुझको बेतलब दिया, तू बड़ी सखी है फातिमा. जिब्राइल आए पूछकर, वो तेरी गली है फातिमा. और फूल है हुसैन और हसन, पारसा कली है फातिमा. क्यों खड़े हैं सैयदुल रसूल, देखो आ रही है फातिमा. क्यों खड़े हैं सैयदुल रसूल, वो देखो आ रही है फातिमा. जिसके आने पर हुजूर खड़े हो जाए वो हुसैन पाक की अम्मी सैयदा फातिमा है. जिनको अपने जगह पर बिठाए, एक दो मर्तबा नहीं, रो हमेशा का मामूल अपने नशिस्त पर बिठाए, वो सैयदा फातिमा है. जिसकी पेशानी हुजूर चुमा करे वो सैयदा फातिमा है. जिसके लिए कहे फिदा के उम्मी वाबी या फातिमा, हुसैन की अम्मी वो सैयदा फातिमा है. ये सारे फजाइल आप सुन चुके हैं, लेकिन उनका अपना किरदार जिसने हुसैन पैदा किया क्या था, क्या था. एक मर्तबा मौला अली घर आए, बहनों की तवज्जो चाहते. आज तो अगर
میں سمجھتا ہوں، میرا اپنا حسن زن ہے کہ آج کسی بھیک مانگنے والے کے گھر میں بھی فاقہ نہیں ہوتا، ایسا میرا اپنا خیال ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ حسن زن ہے، لوگ مانگ کے بھی کھا لیتے ہیں۔ لیکن سیدہ فاطمہ کے گھر میں ان کے شوہر نامدار مولا علی پاک کہتے ہیں، آئے بیٹھے، فاطمہ کھانا نکالو، کھانا کھلاؤ۔ کہنے لگی کہ 3 دن سے چولہا نہیں جلا ہے۔ یہ جو حسین پاک بنتے ہیں نا، ماں ایسی چاہیے اس کو، بغیر ایسی ماں کے ایسا بیٹا نہیں آتا۔ اسی لیے تو کہا گیا نا کہ جب رشتہ کرو تو دیکھو کہ جس سے رشتہ کر رہے وہ دیندار ہے کہ نہیں۔ سفید چمڑی دیکھنے کے لیے نہیں کہا، یہ نہیں کہا اس کے باپ دادا کیا کرتے ہیں۔ لوگ تو آج رشتہ کرنے نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بیٹی لڑکی کے باپ کی بلڈنگ ہے کہ نہیں، اس کی بلڈنگ سے تمہیں کیا تعلق، اس نے بلڈنگ تو دینا بھی نہیں آپ کو، اس نے تو بیٹی دینا ہے۔ جب تک تم بیٹیاں دیکھ کر رشتہ کرتے تھے تمہارے یہاں اچھے بچے پیدا ہوتے، اب بلڈنگیں دیکھ کے رشتہ کرتے ہو نا تو پھر کوئی بھی ایرا گہرا نتو خیرا پیدا ہو رہا ہے، کیونکہ کردار نہیں دیکھا، کردار کو اہمیت نہیں دی۔ مولا پاک جلدی جلدی پڑھتا، مجھے کل ہی کہا گیا کہ ٹائم کا آپ کو خیال رکھنا ہے، میں اپنے ٹائم پہ گفتگو ختم کروں گا۔ مولا کائنات کرے شوہر علی جیسا شوہر جس کا ہے، اور علی کون؟ علی کون ہے؟ جو پیدا کعبے میں ہوتے ہیں۔ علامہ جامی لکھتے ہیں، کسیرا میسر بئی سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ علی پاک شاہ ولی اللہ ازالت الخفا میں لکھ رہے ہیں کہ علی پیدا ہوئے کعبے میں۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی اپنے لطائف میں فرما رہے ہیں، جس کو مولانا نظام الدین یمنی لکھ رہے ہیں کہ علی پیدا ہوئے کعبے میں۔ مدارج النبوہ میں شیخ عبدالحق محدث لکھ رہے ہیں علی پیدا ہوئے کعبے میں۔ علامہ عبد الرحمن جامی لکھ رہے ہیں علی پیدا ہوئے کعبے میں۔ اسی طریقے سے امام حاکم اپنی مستدرک میں لکھ رہے ہیں کہ علی پیدا ہوئے کعبے میں۔ نظم العالی میں سید محمد بالگرامی لکھ رہے ہیں کہ علی پیدا ہوئے کعبے میں۔ اس سے زیادہ اب کیا حوالے دو، مخدوم صاحب کا حوالے سے بڑھ کر، شیخ عبدالحق محدث سے بڑھ کر، شاہ ولی اللہ سے بڑھ کر، ازالت الخفا سے بڑھ کر، یہ سب لوگوں نے لکھا علی کعبے میں پیدا ہوئے۔ آپ کو ماننا ہو مانے، نہ ماننا ہو، مجھے کچھ نہیں کہنا، بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یہ پڑھتے بھی ہے، کہتے بھی ہے، اور ہم بھی پڑھتے ہیں، ہم سے زیادہ کون پڑھتا ہے؟ کیا پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ کیا پڑھتے ہیں مسلمانوں؟ یہ پڑھتے ہیں 11ویں میں پڑھتے ہیں، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ کس کے لیے پڑھتے ہو؟ غوث پاک کے لیے پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ کیا پڑھتے ہو؟ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا۔ آ کر کعبہ کس کے گھر کا طواف کرتا ہے؟ لوگ اس پر ہم پر ہنستے ہیں، لیکن ہم دیوانگی میں پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ دیوانہ ہی نہیں جس پہ لوگ ہنسا نہ کریں، لوگ ہم پہ ہنستے رہے، شوق سے ہنسے، ہنسی کا موقع ملے۔ لیکن بات اتنی ہے کہ کعبے کا طواف، کعبہ کس کا طواف آ کے کرتا ہے؟ طواف در والا، غوث پاک کے دروازے کے گھر کا طواف کون کرتا ہے؟ گھر کے دروازے کا طواف کون کرتا ہے؟ کعبہ۔ آتا ہے تبھی تو کرتا ہے، آتا ہے تبھی تو کرتا ہے۔ میں حیران ہوں اللہ کے بندو، عبد القادر جیلانی جو 11ویں نمبر کے علی کے بیٹے ہیں، اگر اس کے گھر تک کعبہ آ جائے تو آپ کو اختلاف نہیں ہوتا، اور ان کا بابا کعبے کے اندر آ جائے تو آپ کو تکلیف کیا ہوتی ہے؟ میرے عزیز آپ یہ بتائیں تو صحیح نا، کہ بابا کعبے کے اندر آیا ہے، بیٹے کے گھر تک کعبہ چل کر کے آیا ہے۔ آپ غور تو کریں، بات آپ کرتے کیا ہے؟ آپ کی تحقیق کو کروڑوں سلام ہے، لیکن میرے عزیز ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائیں؟ بابا وہ حسین کے کعبے میں پیدا، اور کیا 3 دن تک آنکھیں بند رکھی، حضور کی گود میں آنکھیں کھولی۔ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، صرف اشارے دینا چاہتا۔ اما سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، ایک دن میں نے دیکھا کہ علی کو حضور لپٹے ہوئے، علی کو حضور لپٹے ہوئے اور ان کو چومتے ہیں، علی پاک کو چوم رہے۔ کون؟ حسین کے بابا علی مرتضیٰ کو حضور چوم رہے ہے نا، پیار ہے، محبت ہے، چوم رہے ہیں، اور چومتے چومتے کیا کہتے ہیں؟ یگانہ شہید پر میرا باپ قربان، یگانہ شہید پر، یگانہ شہید یہ یعنی یکتا شہید پر میرا باپ قربان۔ حسین کی امی کو کہیں فدا کے امی یا ابی فاطمہ، فدا کے امی و ابی یا فاطمہ،
اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان، اور حسین کے بابا کو کہیں یگانہ شہید پر میرا بابا قربان، میرا باپ قربان۔ اور پھر حسین کے بابا کون؟ حضور ہاتھ اٹھا کے دعا کریں جنگ پہ بھیجتے وقت، اللہ مجھے اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھانا جب تک کہ میں علی کا چہرہ نہ دیکھ لوں۔ حسین کے بابا یہ اللہ اکبر، آقا فرماتے ہیں علی جو تیرے انتقال کے بعد، تیرے وصال کے بعد، تیری شہادت کے بعد جو تجھ سے محبت کرے گا وہ دنیا میں امن میں رہے گا، سلامتی میں رہے گا، اور آخرت میں وہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ پتہ چلا امن چاہتے ہو، سلامتی چاہتے ہو، کرنا کیا ہے؟ علی کی غلامی کر، علی سے محبت کر۔ لیکن ایک بات اس میں اور ایڈ کر دوں، علی کی محبت کا مطلب یہ نہیں کہ علی نے جن تینوں کے پیچھے نمازیں پڑھی ان کو گالیاں دو، ان پہ تبرہ کرو، کیونکہ علی مرتضیٰ نے جن کے پیچھے نمازیں پڑھی، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، جن کو علی نے اپنا امام مانا، ان کو گالیاں دیتے ہو محرم کی محفلوں میں، ان پہ تبرہ کرتے ہو اور کہتے ہو کہ انہوں نے تو حق چھینا۔ مولا کائنات کی روایت موجود ہے، مولا علی سے کسی نے کہا ہم نے